ارے پیارے آقا کی تعلیم تو یہ تھی، اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوتے تو السلام علیکم پہلے کرتے، پہلے سلام کرتے، اپنے گھر والوں کے کام کاج خود کیا کرتے تھے۔ ہے کوئی ایسا مرد ایک ہے کہ ہم اپنے گھر کے کام کاج خود کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول بڑی جرات مندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول اپنے گھر کے کام خود کرتے تھے۔ کبھی کبھار پیارے آقا آٹا اپنے ہاتھوں سے گوندھ لیا کرتے تھے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ امی عائشہ فرماتی ہیں ایک رات میں ایک کونے میں بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی، اور ایک کونے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کو اپنے ہاتھوں سے سی رہے تھے۔ ہے کوئی انسان جو کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے کپڑے اپنے ہاتھ دھلتے ہیں، اپنے کپڑے اپنے ہاتھ میں پریس کرتے ہیں، اپنے جوتے کو ہم اپنے ہاتھ سی رہتے ہیں؟ کہ نبی کی تعلیم یہی تھی کہ اپنے گھر میں داخل ہو تو شیر بن کے داخل ہو جاؤ۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے اس کا پڑوس محفوظ نہ ہو۔ ہے کوئی اس مجمع کے اندر مرد جو کہتے ہیں ہم اپنے پڑوسیوں کو ستاتے نہیں ہیں؟ ہر انسان اپنے پڑوسی کو سکھ سے دکھ سے پریشان ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارا پڑوسی ہم سے نیچا رہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول کی تعلیم تھی صرف سال میں ایک بار 12 ربیع الاول کا مہینہ آ جائے ہم نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کا عشق یہی ہے، نبی کی محبت یہی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو ستانا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا ہے۔ ارے اللہ کے نبی تو یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ پیاری امی عائشہ فرماتی ہیں میری باری تھی، اللہ کے رسول میرے کمرے میں میرے حجرے میں تشریف لائے اور رات میں آرام فرما رہے تھے۔ ایک اللہ کے نبی اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، اتنی آرام سے اللہ کے نبی عبادت کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میرے اٹھنے کی وجہ سے میری عائشہ کی آنکھ کھل جائے۔ کون ہے عائشہ؟ ایک نیند کیا ہے، پوری زندگی کی نیندیں اللہ کے نبی کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن پھر بھی پیارے آقا تعلیم کیا دے رہے ہیں کہ اپنی عبادت انجام دینے کے لیے اپنے ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ ہے نبی کی تعلیم۔ اتنی آرام سے پیارے آقا اپنا دروازہ گھر کا کھول لیں گے کہ کنڈی کی کھٹکھٹانے کی آواز سے کہیں پیاری امی عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ کون ہے عائشہ؟ ایک نیند نہیں، اربوں خربوں پوری زندگی کی نیندیں اللہ کے رسول پر قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے باوجود پیارے آقا ہمیں تعلیم کیا دے رہے ہیں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تم بات جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ جھگڑے والے آدمی جھگڑا کر رہے ہوں، ایک انسان حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے اس لیے تاکہ جھگڑا نہ ہو، تو اللہ کے رسول فرما رہے میں اس کو جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ ہے اس مجمع کے اندر ایسا کوئی مرد یہ کہے کہ ہم نے اپنا حق چھوڑ دیا تھا تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے؟ یہ ہے نبی کی تعلیم کہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کرنے کے اپنا حق چھوڑ دے، اور تو اللہ کے رسول فرما رہے میں ایسے انسان کو جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ ورنہ تم نبی کی ہم سے پوچھو، ہم ہیں نبی کے سچے عاشق جو خامخواہ نعرے تکبیر یا رسول اللہ جشن مناتے ہیں، نہ ان کے چہرے پر نبی کی سنت ہوتی ہے، نہ ان کا لباس سنت کے مطابق ہوتا ہے، نہ ان کا رہن و سہن اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر نبی سے واقعی آپ سچے عاشق ہو، اگر آپ کو نبی سے واقعی سچ میں عشق ہے، تو نبی کی ایک طریقے پر ایک آپ کو حدیث پر عمل کر کے زندگی گزارنی ہوگی، تب آپ نبی کے سچے عاشق کہلاؤ گے۔ نبی کا عشق یہ نہیں کہ خامخواہ نعرے لگاتے پھرتے رہو۔ نبی کا عشق ہے، ایک راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ بتاؤ نبی کا آپ کا عاشق کون ہے، آپ کو کون پیار کرتا ہے؟ میرے بھائیوں صرف داڑھی کا مسئلہ نہیں ہے، صرف لباس کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے اپنی زندگی کو دیکھے کہ ہماری زندگی کتنی گناہوں میں گزر رہی ہے۔ اگر ہماری زندگی جعلی اور شیطانی نظر آئے، ہمارا یہ فریضہ بنتا کہ ہم دوبارہ توبہ کر کر لوٹ جائیں اور اللہ کے رسول کا دامن پکڑ لیں۔ صرف داڑھی کا مسئلہ نہیں ہے، نماز کا مسئلہ نہیں ہے، پوری زندگی کے ایک ایک گوشے کے اندر، ایک ایک لمحے کے اندر اللہ کے رسول کا طریقہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی جن باتوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی تعلیم۔
अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह चाहेगा माफी मांगे माफ कर सकता है। आप रोजा नहीं रखोगे, आप माफी मांगो, वो बड़ा गफूर रहीम है, माफ भी कर सकता है। आप ज़कात नहीं दिए हो, माफी मांगो, अल्लाह माफ कर सकता है। आप अगर हुकूकुल्लाह को अदा नहीं कर रहे हो, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफी मांगोगे, गुनाहों से तौबा करोगे, माफ कर सकता है। लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर किसी का हक दबाया होगा, किसी का एक पैसा भी नाजायज तरीके से खाया होगा, किसी गरीब पर आपने जुल्म किया होगा, किसी कमजोर का आपने सताया होगा, किसी बूढ़े का आपने मजाक उड़ाया होगा, किसी बेचारे जो है बूढ़े को, गरीब को, कमजोर को आपने अकील समझा होगा, आप लाखों हज कर लो, आप लाखों नमाजें पढ़ लो, लाखों आप जो है किल्ले लगा लो, लाखों आप सजदे कर लो, अल्लाह उस हक को माफ नहीं करेगा जब तक वो बंदा खुद न माफ कर दे। अल्लाह के रसूल ने सहाबा कराम से मालूम किया कि सहाबा बताओ मुफलिस कौन होता है? तो प्यारे सहाबा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, मुफलिस वो होता है जिसके पास दिरहमो दीनार ना हो, जिसके पास दौलत धन दौलत ना हो, रुपया पैसा ना हो, जमीन और जायदाद ना हो। तो प्यारे आका ने फरमाया, हकीकी मुफलिस वो नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ हकीकी मुफलिस कौन होता है। ये है नबी की तालीम, नारेबाजी नहीं। जो नबी ने असल बताया उस पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारोगे, तब नबी के सच्चे आशिक बन के जाओगे। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि प्यारे साहबा, नबी हकीकी मुफलिस वो इंसान होता है जो दुनिया में बहुत नमाजें पढ़ता हो, बहुत सदका खैरात करता हो, खूब जो ज़कात निकालता हो, खूब चिल्ले 4 महीने जाता हो, खूब जो है तिलावत करता हो, तस्बीहात पढ़ता हो, हर वक्त अल्लाह 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 करता हो, सजदा रेज़ रहता हो, रुकू में पड़ा रहता हो, हर वक्त तिलावत करता रहता हो, लेकिन एक काम छोड़ के आया हो, वो काम ये कि बंदों का हक अदा न किया हो। किसी से रुपया उधार लिए थे, अदा करके नहीं आया हो, किसी की जमीन नाजायज कब्जा कर लिया हो, किसी की मेड़ नाजायज पर जो है उसमें हल चलाया हो, किसी के खेत से नाजायज फसल काटी हो, किसी की जमीन को नाजायज दबा कर कब्जा किया हो, किसी का एक रुपया नहीं, एक पैसा नाजायज तरीके से दबाया हो, इस हाल में आया हो कि उनका हक अदा करके ना आया हो, क़यामत के मैदान में वो सारे हक वाले बंदे खड़े हो जाएंगे। या अल्लाह मैं कमजोर था, या अल्लाह मैं गरीब था, मैं बूढ़ा था, या अल्लाह ताकतवर इंसान था, ये पूरे महल्ले बस्ती के अंदर सबसे ज्यादा दौलतमंद था, या अल्लाह इसने अपनी ताकत के बलबूते मेरे रुपये को दबाया रखा था, या अल्लाह इसने अपनी ताकत के बलबूते मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया था, मेरा हक अदा नहीं किया था, या अल्लाह तूने कहा था हम इंसाफ करेंगे, आज इंसाफ का दिन है, या अल्लाह आज तुम्हारा इंसाफ कर दे, हमारा हक दिला दे। ये नबी की तालीम है। अल्लाह फरमाएगा, ए फरिश्तों, इस हक वालों को हक दिलाओ। हक दिलाने का तरीका है, वहाँ पर करेंसियां नहीं होंगी, वहाँ पर नोट नहीं होंगे, वहाँ पर दौलत नहीं होगी, वहाँ के नोट, वहाँ का सिक्के राजनीतिक नेकियां होंगी। जिस ताकतवर इंसान ने गरीब का हक दबाया होगा, उसकी नेकियां उसके इंसान जिसका हक था उसके नामा आमाल में लिख दी जाएंगी। एक एक करके सारे हक वाले खड़े होते रहेंगे यहाँ तक कि उसकी सारी नेकियां, जितनी नमाजें पढ़ी थी, रोजे रखे थे, ज़कात दिया था, सदका खैरात, सारी नेकियां वो हक वाले बंदे लेके चले जाएंगे। हकदार फिर भी खड़े, अल्लाह अभी हम तो बाकी हैं, इसने हम भी कमजोर थे, इसने जो हमें नाजायज हमें एक तमाचा मारा था, या अल्लाह इसने हमारा मजाक उड़ाया था। अल्लाह फरमाएगा अब जो है तरीका यह है कि इन बेचारे हक वालों की जो गुनाह थे, नमाज नहीं पढ़ी थी, तो इनके इन गुनाहों को इसके नामे अमाल लिख दिया जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हकीकी मुफलिस वो है जो बहुत सारी नेकियां लेकर आया हो और बजाय वहां नेकियों के दूसरे के गुनाह भी इसकी गर्दन पे बोझ बन जाए, वो है हकीकी मुफलिस। हम और आप इस बात का वादा करके इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल की जिंदगी के मुताबिक गुजारेंगे। हमारी माएँ बहनें जो बैठी हैं उनके साथ तो अल्लाह ने बहुत ज्यादा नरमी का मामला किया है। अगर हमारी माँ बहनें चाहें तो अपने घर को जन्नत बना सकती हैं, वो चाहें तो घर को दोज़ख भी बना सकती हैं, क्योंकि घर को संवारना ये ज्यादातर औरतों के हिस्से में आता है। हदीस शरीफ के अंदर आता है, घर के अंदर एक बच्ची पैदा हो जाए रहमत का एक दरवाजा खुल जाता है, 2 बच्चियां पैदा हो जाए रहमत के 2 दरवाजे खुल जाते हैं, 3 बच्चियां हो, 4 बच्चे, जितनी बच्चियां होंगी रहमत के उसकी कदर जो दरवाजे खुल जाते हैं। और जो औरत अपने घर के अंदर जितना ज्यादा बाहया बापर्दा हो, छत पर नहीं
آج ایک عام رواج چلتا ہے کہ عورتیں اپنے گھر کی چھت کے اوپر نماز پڑھتی ہیں، بے پردہ ہو کر، بے حیا ہو کر، بے شرم بن کر نماز پڑھتی ہیں، آپ بجائے ثواب پہ گناہ کرنے والی بن جاتی ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو عورت اپنے گھر کے اندر جتنا زیادہ باپردہ ہو کر، جتنا زیادہ باحیا بن کر گھر کی کوٹھری میں پردے میں نماز پڑھے گی، ایسی عورت کو مسجد کے اندر جو انسان تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے، اس کے برابر اس عورت کو تنہا نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جو عورت اپنے گھر کے اندر اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو ایسے پوری رات جاگتی ہے، ایسی عورت کو سرحدوں پر کھڑے جو ہمارے مجاہدین ہیں، ان کے برابر آپ کو اللہ تعالیٰ گھر کے نرم و نازک بستر پر بیٹھے بیٹھے اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رحیم ہے۔ تو عورتوں کو اگر عورتیں چاہیں تو ہر وقت گھر کے بستر پر بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ سکتی، لیکن انہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ پہلے خواجہ اجمیری، نظام الدین اولیاء صاحب اتنے بڑے بڑے اللہ والے کہاں سے پیدا ہوئے؟ ان کی تربیت کسی کی جو ہے ان کی ماں نے کیا، ان کی اگر یہ کامیاب ہوئے، ان کی کامیابی کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ تھا۔ خواجہ اجمیری، صابر کلیری ہوں یا جو نظام الدین اولیاء ہوں، بختیار کاکی ہوں، اتنے بڑے اللہ کے ولی کیسے بنے؟ لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوتے تھے، لوگ جو ہے ان کے چال چلن کو، ان کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام کو اپناتے تھے۔ تب جب ان کی مائیں نیک ہوتی تھی، ان کی مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی۔ اگر افسوس ہوتا کہ آج کی ماؤں پر، آج کی مائیں اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ تو پلاتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہی میں جو ہم موبائلوں پر ڈرامے بازی، ننگی تصویریں، گانے، فلمیں دیکھتی ہیں۔ میری ماں بہنوں، آپ ناراض نہ ہونا، میں دیکھتا ہوں حالات اپنے گاؤں، اپنے بستی کے، اپنے گھروں کے۔ آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، جب آپ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ گی، گناہ کرنے کی حالت میں پلاؤ گی، آپ کا بچہ عالم دین کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کا بچہ نیک کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کا بچہ جو ہے کارساز کیسے بن سکتا ہے؟ اگر آپ کو اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے، اپنی اولاد کو عالم دین بنانا ہے، اپنی اولاد کو جو ہے دین کا سپاہی محافظ بنانا ہے، تو پہلے آپ کو اپنا جو ہے نیک بننا پڑے گا۔ آپ نیک بنیں گی، آپ والدین ہو، آپ جب نیک بنیں گی تو آپ کے نقش قدم پر آپ کی اولاد ہی چلے گی۔ وہی اولاد جب بڑی ہو کر جو ہے پورے سماج کے اندر، پورے معاشرے کے اندر اپنے والدین کا نام اونچا کرتی، تب والدین خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اپنی اولاد کو یہی ڈرامے بازی، فلم بازی، عیاشی مکاری سکھائی ہے، کیا ہوگا؟ وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے اور آپ کی بدنامی کا ذریعہ بنتی ہے، تب آپ مولوی کے پاس چکر لگاتے ہیں، مولانا صاحب تو تعویذ دے دو۔ خدا کی قسم، مولوی نہیں، تعویذ چھوڑا، پورا مولوی لا کر اس بچے کے گلے میں باندھ دو، تب بھی آپ کا بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اس میں کہ آپ نے اس کی بنیاد ہی خراب کر دی ہے۔ اور میں نے ایک آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ اس آیت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو دعوت دے رہے، کیا دعوت دے رہے؟ کہ خود نمازی بن جانا، خود نیک بن جانا کافی نہیں ہے، نجات کے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ اپنے اہل و عیال کو بھی نیک نہیں بناؤ گے، ورنہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے، آپ کی اولاد کو جو ہے جہنم میں جائے گی، لیکن اپنے ماں باپ کو بھی مجرموں کے صف میں لا کے کھڑا کر دے گی۔ اولاد کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں۔ اولاد جب پیدا ہو جائے تو جو ہے اس کا 7ویں روز جو ہے عقیقہ کیا جائے، اور پھر جو ہے ہم لوگ کرتے کیا ہیں، بجائے عقیقہ کی 6ٹھی قسم شروع کر دی، حالانکہ کہیں دین کے اندر، شریعت کے اندر